سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار دے مردانے گیٹ دے اتے لگا ہوا ہے اور یہ سامنا پاک سین زینب سلام اللہ علیہ دے دربار دا گیٹ نظر آ رہا ہے۔ اس ہی کبار ملک محمد اسماعیل خان دیے اور انہوں نے مذہب شیعہ دے کان بہت بڑی مذہب شیعہ دی تبلیغ کی ہے اور انہوں دی وصیت دے مطابق انہوں دی قبر دربار عالیہ دے گیٹ دے اوپر بنائی گئی ہے۔ مردانہ برآمدے دا فرنٹ والا حصہ ہے اور اس دے سامنے معصومین دے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ملنگ باغ علی جو بہت قدیمی اس امام بارگاہ کا خدمت گزار تھا اس لیے مزار ہے اور یہ علم اس کی مزار دے اتے لگ ہوا ہے۔ مردانہ برانڈے کا یہ شمال والا حصہ ہے۔ یہ سٹیج والی جگہ ہے یہاں پر کھڑے ہو کر ذاکر مظلوم کربلا کا ذکر شروع کرتا ہے۔ یہ برآمدہ مردانہ ہے، یہ اس برآمدے کا اندرون حصہ لیا جا رہا ہے۔ اس میں جو کام نظر آ رہا ہے یہ سب چینی کا کام ہے۔ اس میں تمام مومنین حضرات بیٹھ کر مجلس امام حسین علیہ السلام سنتے ہیں۔ تمام حصہ دربار برآمدے کا لیا جا رہا ہے۔ یہ سامنے والا حصہ ہے، اس حصے پر سٹیج امام حسین علیہ السلام لگتا ہے۔ یہ تمام برآمدے کے حصے ہیں جو تمام لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ زیارت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو جو لوگ جاتے ہیں یہ زیارت پڑھتے ہیں اور پھر وہ بی بی کے مزار پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ سامنا خانہ کعبہ اور جناب رسول خدا کا روضہ مبارک یہ بھی اس برآمدے کی چینی کا بنا ہوا ہے۔ یہ سامنے شجرہ نصب جناب
मासूमीन का शजरा नसब लिखा हुआ है। ये आले मोहम्मद का शजरा है। सकाए सकीना जनाब गाजी अब्बास के अलम 9 मुहर्रम की रात को बरामद होते हैं। ये अलम जो सामने नजर आ रहा है ये आज का नहीं, ये कम अज कम 100 साल पहले का बना हुआ अलम है। ये हिस्सा सब का सब पाक बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के मज़ार का है। सामने जो ईंटें नजर आ रही हैं, ये ईंटें पानी में पाई गई और इन्होंने मौजजाना तौर पर अपना रंग सुर्ख कर लिया और कुछ वक्त के बाद इन ईंटों में मासूमीन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें मासूमीन की ये नजर आ रही हैं। ये सामने तस्वीर नजर आ रही है और साथ जनाबे सरकारे वफा का अलम नजर आ रहा है। ये दूसरे हिस्से पर भी इस ईंट पर भी ये तस्वीर नजर आ रही है और ये सरकारे वफा का अलम नजर आ रहा है। ये सामने जब ईंट को काटा गया, हमें तो ये इल्म नहीं था कि इन ईंटों में तस्वीरें हैं। ये तो मौजजाना तौर पर बाद में बनी। ये ईंट पर भी उस कट में ये तस्वीर नजर आ रही है। ये अंदरून हिस्सा जो बनाया गया है, इसमें ये सामने जो फोटो नजर आ रहा है, ये हलब में एक पत्थर है जिस पर मजलूम करबला सैयद शौदा का सर रखा गया। जब काफिला राहिब के घर गया तो यजीदियों ने एक पत्थर पर सैयद शौदा का सर रखा। मजलूम करबला का उस पत्थर पर जो खून लगा वो आज तक सामने नजर आ रहा है और हुसैन की सिदाकत की गवाही दे रहा है। ये सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये चांद नजर आ रहा है। इसमें चांद में जो कंप्यूटर से देखा गया है कि 16,000 मील में लफ्ज़ अली लिखा हुआ है। वो सामने जो दूसरी साइड पर खत नजर आ रहा है, ये खत जनाबे रसूल खुदा के अपने हाथों का लिखा हुआ है। जो मुहर नजर आ रही है, ये जनाबे रसूल खुदा की अंगूठी में मुहर थी। ये जनाब की अपनी अंगूठी की मुहर नजर आ रही है। ये सामने कुरान पाक की तस्वीर नजर आ रही है। इस हिस्से से हम आगे दरबार आलिया की तरफ जा रहे हैं। ये दरबार आलिया पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के दरबार का ये सामने वाला
مرکزی گیٹ ہے. یہ سامنے گنبد جو نظر آ رہا ہے یہ پاک بی بی کے روضے کے گیٹ کے اوپر یہ گنبد بنایا ہوا ہے. یہ گنبد کے اوپر جو نظر آ رہا ہے اس دربار کا نام ہے امام بارگاہ باب زینبیہ. یہ روضہ پاک بی بی کا اس لیے بنایا گیا ہے کہ پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس روضے کا حکم دیا تھا. یہ سامنے اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ بی بی کا اپنا فرمان لکھا ہوا ہے. لا تدخل مرتن الا الحجاب. اس کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بی بی بغیر پردے کے میرے دربار میں داخل نہ ہو. وہ جو سائیڈ نظر آ رہی ہے مشرق والی وہاں پر جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے اور روضے کے اوپر جتنے القاب ہیں وہ تمام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہیں. یہ مغرب والی سائیڈ پر جو نظر آ رہا ہے یہ نام جناب سیدہ جناب فضا جاریت زہرا پاک بی بی کی جو ماں کہلاتی ہے اس فضا کا نام لکھا ہوا ہے. اور ہم مغرب والی سائیڈ پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد اندرون حصے کی زیارت کرائی جائے گی. یہ مغرب والے حصے پر پاک بی بی کے القاب لکھے ہوئے ہیں. یہ پاک بی بی سیدہ زینب کے تمام القاب ہیں جو میری پاک بی بی کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے. یہ بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے. اس بی بی کے دربار کا شمال والا حصہ اب ہم لینے جا رہے ہیں. شمال والا حصہ ہے اور سامنے روضہ امام حسین علیہ السلام سوار ہے. کیونکہ آج 10 محرم کا دن ہے. یہ تمام اس حصے پر بھی جتنے القاب لکھے ہوئے ہیں یہ پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے القاب ہیں. یہ سامنے جو روضے کے پاس مہندی نظر آ رہی ہے یہ میرے پاک جناب امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب امیر قاسم کی مہندی ہے. مہندی تو ہم عقیدت کے لیے بناتے ہیں، در حقیقت یہ جناب امیر قاسم کا جنازہ ہے. یہ سامنے جو علم نظر آ رہا ہے اس میں جو مشرق والی سائیڈ پر نظر آ رہا ہے وہ تربت جناب علی اصغر نظر آ رہی ہے اور اس تربت میں جناب علی اصغر کا جھولا بنا ہوا ہے. اور دوسرا حصہ جو نظر آ رہا ہے اس میں جناب علی اکبر کی دستار نظر آ رہی ہے. یہ علم سب کے سب پاک بی بی کے روضے کے پچھلے حصے پر لگے ہوئے ہیں. یہ بیک والے حصے پر ہیں. یہ سامنے جو علم نظر آ رہا ہے یہ وہ علم ہے جس میں ہر وقت معصومین کے معجزے جاری رہتے ہیں. اس علم میں کبھی خیام نظر آتے ہیں، کبھی کوئی شہید نظر آتا ہے،
کبھی خون کی اندھاری نظر آتی ہے، کبھی یہ نظر آتا ہے کہ مظلوم کربلا اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں اور مظلوم کربلا کے ہر سائیڈ سے تیر آ رہے ہیں۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، لگایا ہوا ہے۔ یہ علم پاک بی بی کے روضے کے سامنے والا علم ہے۔ ہم اب دربار کی مشرق والی سائیڈ جو مردانے حصے میں پائی جاتی ہے اس حصے پر جا رہے ہیں۔ حصے کے تمام القاب ہیں جو پاک بی بی کے روضے پر رقم ہیں، یہ تمام نقاشی کا کام ہوا ہے۔ وہ سامنے روضہ امام حسین علیہ السلام یہ مردانے حصے سے نظر آ رہا ہے۔ آج 10 محرم ہے، آج مظلوم کربلا سید شہداء کی شبیہ برآمد ہوئی ہے۔ یہ سامنے علی رہے مشرق والے حصے کا اوپر والا حصہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مردانے حصے سے گنبد نظر آ رہا ہے۔ اس گنبد پر سرکار وفا پنجہ لگا ہوا ہے اور جس پر رقم ہے جناب حضرت عباس کا نام رقم ہے۔ یہ تمام جو علم نظر آ رہے ہیں یہ پاک بی بی کے دربار کے ہر سائیڈ پر علم ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، جو سی ڈی تیار ہو رہی ہے۔ یہ ذوالجناح پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر کھڑا ہے اور سامنے اس کے مظلوم کربلا سید شہداء کا روضہ ہے۔ یہ اس امام بارگاہ کا ذوالجناح ہے جس میں بہت بڑی خصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ خصیت ہے کہ یہ جب بی بی کے دربار پر آتا ہے، یہ بی بی پاک کے دربار پر جب آتا ہے، بی بی کے دروازے پر اپنا ماتھا لگا کر اپنے آنسو رقم کرتا ہے۔ یہ بہت منظوری والا ذوالجناح ہے۔ نبوت واسطے اپنے باپ علی دی محمد واسطے معصوم علیہ الصغر دی پیاس واسطے معصوم علیہ الصغر دی پیاس واسطے یا میری پاک سے مصیبت پریشانی نکال دے، یا میری پاک سے اس والدین پریشانی نکال دے، یا میری پاک سے ہر مومن موالی کا کہ اپنے زوار میں شامل کرے، یا میری پاک سے امام زمانہ نکال دے۔ اللہم صلی علی ملنگ غلام حسین یہ دربار عالیہ پاک بی بی کے دربار پر ہتھکڑی مار رہا ہے۔ یہ پاک بی بی کے دربار کا خدمت گزار ہے۔ یہ مزار کا اندرون حصہ ہے۔ یہ سامنے جو مزار نظر آ رہی ہے یہ پاک بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی مزار ہے۔ یہ اس بی بی کی مزار ہے جو کعبے کو شہید ہوتے دیکھتی رہی۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے ہاتھوں میں زنجیر پائے۔ یہ وہ بی بی ہے جو حسین کے سینے کا طویل ہے۔ یہ حسین کی پیاری بیٹی سکینہ کا مزار ہے۔ اور سامنے جو جھولے نظر آ رہے ہیں یہ پاک بی بی کے بھائی جناب علی اصغر کے جھولے ہیں۔ لوگ پاک بی بی کے دربار پر منتیں مانتے ہیں، اگر ہمیں بیٹے ملے تو ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مزار پر اس کے بھائی علی اصغر کے جھولے برآمد کریں گے۔
یہ تمام جھولے منتوں والے لوگوں نے آ کر باپ بیوی کے موڑے پر دیے ہیں. یہ جناب حضرت سکینہ کا مزار ہے. وہ تمام حصہ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو سامنے مزار نظر آ رہی ہے، یہ مزار در حقیقت روزہ بنایا ہی اسی مزار کے لیے گیا ہے. یہ ثانیہ زہرا شریعت الحسین آدمہ غیر مرمہ فیمہ غیر مفیمہ پاک بی بی حسین کے اب کی بھائیوان چادر تطہیر کی وارث جناب سیدہ زینب کی مزار نظر آ رہی ہے. اس مزار کی وجہ سے یہ تمام روزہ بنایا گیا ہے. جو اس کے اوپر جو دستاریں نظر آ رہی ہیں، یہ جناب علی اکبر کی دستار ہے. جو دستار سرخ نظر آ رہی ہے، میرے آقا نے اپنے بیٹے کو دستار سفید بنائی تھی. یزیدیوں نے علی اکبر کی دستار کو سرخ کر دیا. یہ دستار گواہی دیتی ہے کہ ثانیہ زہرا کے پروتے اکبر کی جب شبی آتی ہے تو ثانیہ زہرا کی مزار پر آتی ہے. یہ 10 محرم کی رات برآمد ہوتے ہیں. یہ تمام یہ دستاریں پاک بی بی کے مزار پر آتی ہیں. یہ سامنے جو مزار نظر آ رہی ہے، یہ جاریت زہرا پاک بی بی جناب عزت کا سامنے مزار نظر آ رہی ہے. یہ وہ بی بی ہے جو رسول خدا کی دائی ہے، جو جناب زہرا کی دائی ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کو رسول نے بیٹی کہا، جس کو زہرا نے بہن کہا. یہ وہ بیٹی ہے، وہ بی بی ہے جس کو حسین اور زینب ماں کہتے تھے. یہ وہ بی بی ہے جو حسین نے بیوی نے کربلا میں یہ کہا، حسین اگر ہمارا کوئی کربلا میں بیٹا ہوتا میں بھی تیرے راہ پر قربان کرتا. میرے آقا نے فرمایا فضا میں حسین زہرا کا بیٹا ہوں. یہ وہ جناب فضا کا مزار ہے جس کو حسین اپنی ماں کہتے ہیں. بی بی کے مزار کے اندر میں نقاشی کا کام ہے. جو سامنا نظر آ رہا ہے یہ تمام معصومین کے نام ہیں اور معصومین کے القاب ہیں جو نظر آ رہے ہیں. یہ پاک بی بی کے روزے میں رقم ہے. یہ کپڑے پر لکھے ہوئے ہیں جو اس میں لگائے گئے ہیں. وہ سامنے گنبد کا اوپر والا حصہ اب دکھایا جا رہا ہے. یہ اوپر والا حصہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے. اب ہم تمام دربار کے اندر کا حصہ مکمل کر کے باہر پڑ رہے ہیں. یہ دربار کا مردانے حصے کا دوسرا گیٹ ہے. اس گیٹ سے جب مکانیں آتی ہیں تو یہ مشرق والی سائڈ پر لگایا ہوا ہے. مکان زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے داخل ہو جاتی ہیں اور مرد جنوب والا جو پہلے گیٹ دکھایا گیا تھا اس سے داخل ہوتی ہیں. یہ تیار کر دو.
ہم جو مسافر خانے ہیں یہ مسافر خانہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تمام لوگ مولا کی بارگاہ کے کچھ متولی ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر نوراتے پر آئے ہوئے ہیں اور یہ سامنے کمرہ اور دوسرا یہ سب کے سب کمرے مردانہ حصہ میں پائے جاتے ہیں. چلیے یہ دربار کا زنانہ حصہ ہے. یہ جو شہر سے پنڈ سے عورتیں آتی ہیں وہ اس حصے سے دربار میں داخل ہوتی ہیں. یہ اندرون یہ سامنا حصہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس حصے سے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ زنانہ پورشن ہے, یہ زنانہ حصہ ہے. یہ وہ برآمدہ ہے جس میں عورتیں بیٹھ کر مظلوم کربلا سید شہداء کی مجلس سنتی ہیں. یہ جو چکیں لگائی ہوئی ہیں اس لیے لگائی ہوئی ہیں کہ سردی کا موسم ہے, یہاں پر پورے پنجاب سے عورتیں آ کر پاک بی بی کے روضہ پر نوراتہ دیتی ہیں. جو ان کی مشکل ہوتی ہے وہ ثانی زہرا اپنے معجزات سے حل کر دیتی ہیں. یہ باقی حصہ تمام دکھایا جا رہا ہے اور تمام حصہ دکھایا جا رہا ہے. یہ سامنا وہ جگہ ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر پاک بی بی ثانی زہرا کو مظلوم کربلا کا پرسہ دیتی ہیں بیبیاں. یہ ماتم کی جگہ ہے, یہاں پر بیبیاں ماتم کرتی ہیں اور کچھ حصے جو نہیں دکھائے جا رہے اس کی یہ وجہ ہے کہ آج پہلی محرم ہے اور یہاں پر آپ کو عورتوں کا رش نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ حصے باقی رہ گئے. یہ تمام متولی پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے جن لوگوں کی خدمات ہے ان لوگوں کی تصویریں لی جا رہی ہیں. یہ سب کے سب اس دربار کے قدیمی متولی لوگ ہیں.
تیرے گل تے رکھ کے ویرو گل اپنا میں کٹیں گی تیری لاش چھوڑ بن وچ ویرن لا شام بہنی پر دے دیجے نہ ہو دے مجبوری میں کبائی پر دے دیجے نہ ہو دی مجبوری میں کبائی تیرے نال لاش اکبر ہووے اپنی زبان دو میں شہید چلی گئی سے ڈر ہٹے بالے کی ہٹے ڈر تو دو میں مرضا چلی گئی کسی ڈر کو ہٹے بی بی ہٹے بالے کی جٹا لا ٹھٹا مالا سے ہے اس کو شوگر بھی تھی اور اس کو یرکان بھی تھا اس کی دونوں مرضیں ختم ہو چکی ہیں اور ایک بی بی جو چونٹ بروانہ کی رہنے والی ہے وہ پردہ دار ہے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو مقاصد تھے سب کے سب پورے ہوئے ہیں میں نے اس دربار پر کافی معجزات دیکھے ہیں یہ بچی ملک کشور عباس کی ہے شار آل محمد ہے اور ملک غلام آباد نجفی کا یہ بیٹا ہے یہ بچی کا نام فاطمہ ہے خورشید کاظمی ڈاکٹر سرگودے والے اس کو ہم نے دکھایا اور اس نے اس بچی کو والد کو یہ کہا کہ یہ بچی کوئی سماعت نہیں رکھتی اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس نے مختلف ڈاکٹروں سے مشورے کیے اور بیٹی کو دکھایا ہر ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کا کوئی علاج نہیں ہے یہ پاک بی بی کے روزے پر لے کر آئے اور انہوں نے 40 رات پاک بی بی کا چراغ جلایا اور پاک بی بی نے اس بچی کو شفا یاب کر دیا اب مکمل یہ نظر رکھتی ہے یہ ملک کشور عباس شاعر ہے ان کی بیٹی ہے اور ملک غلام عباس نجفی بہت بڑے شاعر تھے ملک غلام عباس جوش ملی آبادی کے شاگرد تھے ان کی پوتی ہے کوئی دو معجزے تو دس رہی ہیں بی بی پاک دے جڑے سانو اتنے آمن نال سین دی جھری تے آمن نال سانو معجزے نظر آئیں جی میرا گھر ہے میرا نام افتخار حسین ہے والد ظہور حسین قوم اسی قریشی ہیں موضع کوٹ مراد دا خانہ پہاڑ پور برستہ ہیڈ تریمو تحصیل و ضلع جان اڈا ساڈا عرفان آباد اسی قریشی ہیں اتنے سانو سین پاک دے کول آمن نال دو فائدے ہونے ایک ساڈا بچہ ہے جی تقریباً 2.5 سال کا ایتھوں مولا عباس دے علم دے تلو اسی تیل لے گئے اوڈیاں لتاں ڈنگیاں گوڈیاں تو تلے بھائی این کر کے اوڈیاں لتاں اسی 1 مہینہ تیل لیندے رہے اوڈیاں لتاں این ہو گئی بالکل 1 مہینے دے وچ اوڈیاں لتاں این سیدھی ہو گئی تے دوسرا معجزہ سین دا سانو یہ ہویا بھائی میری خود نظر گھٹ آئی کافی میں لکھائی دا کام کرنا پینٹر دا بورڈ لکھا 18,000 میری دکان ہے کہ اسی جی میں سین دا مس کر کے پانی لے گیا
وہ میں تقریباً کوئی 15 دن یا 20 دن میں روز رات نو پیندا آنکھ تے 5 دفعہ درود شریف پڑھ کے وہ میں صرف 20 دن دے وچ نا میری نظر ٹھیک ہو گئی 3 سال تو نظر گھٹ آئی تے یہ معجزہ جی میرا موبائل نمبر ہے 0301 7696 895 یہ ساڈا موبائل نمبر اور سینڈ دی ذریعے تے سانو کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولی بے شک ساڈے علاقے چاہ تو ساڈے کول پوچھ لو اللہ میرا نام تصور عباس ہے، میں ضلع جنگ موضع لو کھوکھرا کے رہنے والا ہوں۔ ملک غلام عباس نجفی ہمارے والد سپاہ محمد پاکستان کے سپریم کونسل کے چیئرمین تھے۔ ہمارے والد کے 3 گن مین تھے، ان میں ایک گن مین سید منظر عباس شاہ امامیہ کالونی کے رہنے والا تھا۔ 28 رجب سن 2000 ہم اپنے ڈیرا پر بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ ہمارے امام بارگاہ میں آج محمل برآمد ہوتے ہیں، آج 28 رجب ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے، آپ چلیں اور جا کر امام بارگاہ میں پرچامنی دیں۔ ہم یہاں آئے، ہم نے نال کہی لئی ہوئی تھی، بوٹیوں کو صاف کرنا تھا، اور یہاں جو دربار نظر آ رہا ہے پاک بی بی سیدہ زینب کا، یہاں سے جب ہم نے خالی کھودی تو زمین پر شام لکھا ہوا تھا، اور وہاں سے اینٹیں نکلی، ایک اینٹ پر بھی شام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ اینٹ یہاں امام بارگاہ میں رکھ دی، اور دوسرے دن منظر عباس شاہ نے میرے والد صاحب کو کہا کہ امام بارگاہ سے ایک اینٹ نکلی ہے، اس پر شام لکھا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ اینٹ ہمیں دکھائیں۔ جب وہ لے کر گئے اور انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا یہ واضح شام لکھا ہوا ہے۔ وہ اینٹ لے کر زنانے سائڈ پر اپنے گھر گئے، اور انہوں نے جب عورتوں نے دیکھا کہ عورتوں نے یہ کہا کہ یہ واضح شام لکھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے ساری زندگی اس دربار کی نوکری کی ہے، امام بارگاہ کی، تم شام چلے جائیں۔ میں نے کہا اگر آپ کہہ دیں تو یہاں پر جہاں اینٹ نکلی ہے یہاں پر علم لگا دیں۔ ہم نے علم گھر بنایا، اور رات کے ٹائم علم ہمارے گھر میں تھا، اور ہمیں خواب آیا کہ میں پاک بی بی ثانی زہرا کے روضے پر شام گیا، اور وہاں پر کوئی 60-65 آدمی تھے، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہم نے نظر ماری تو پاک بی بی کے روضے پر آسمان سے چادریں آ رہی ہیں۔ ان چادریں کی تعداد تو کوئی نہیں گن سکتا، لیکن ان کی بلندی کم از کم 50 اور 55 فٹ کے برابر تھی، اور ان چادروں سے آواز آئی، میں زینب بنت سے علی حکم دے رہی ہوں جس مقام پر اینٹ نکلی ہے وہاں پر میرا مزار بنائیں۔ اور اس کے بعد ہمیں جاگ ہو گئی، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر ہمیں یہ نظارہ آیا، یہ جس جگہ پر پاک بی بی کا مزار ہے، میں اس امام بارگاہ میں موجود ہوں، اس جگہ پر چادریں آنی شروع ہو گئیں۔ ان چادروں کی بلندی بھی 50 اور 55 فٹ کے برابر تھی، اور ایک چادر جو مغرب والی سائیڈ ہے یہاں سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس جگہ سے آواز آئی، میں زینب بنت علی حکم دے رہی ہوں یہ جس سمت پر چادر ہے اس سمت پر میرا مزار بنائیں۔ آپ کو مزار 3 نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم نے روضہ مکمل کیا، ملک غلام علی خان جو ہمارے ماموں ہیں اور میرے والد ملک غلام عباس نجفی نے یہ کہا کہ روضہ بڑا وسیع ہے، اس میں ہم 3 مزار بنا دیتے ہیں کیونکہ شام کا پورا منظر آ جائے۔ اس روضہ میں اس وقت ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار ہے، ایک جناب سیدہ سکینہ کا مزار ہے، اور تیسرا مزار جناب فضا سلام اللہ علیہ کا مزار ہے۔
میرا بیان مکمل ہو گیا ہے. Baba,